پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر کا مطلب ہے اونٹوں کا مالک۔ آپ کو اونٹ پالنے میں بہت دلچسپی تھی، اسی لیے آپ اس نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبد الکعبہ تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا، جس کا مطلب سچ کی گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ مکہ کے معزز شہری تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں کو مکہ کے کافروں کی طرف سے سخت ظلم کا سامنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کیں۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطرناک سفر پر اپنے ہمراہ آنے کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مدینے کی حفاظت کے لیے درکار سامان اور مال لے کر آئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی ہر ایک چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جملہ عطا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کردار کے مالک تھے۔ آپ کا رویہ سب کے ساتھ دوستانہ ہوتا تھا اور آپ دوسرے کے دکھ بانٹتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں، ضرورت مندوں اور دکھی انسانوں کی مدد کی۔ آپ ایک دولت مند انسان تھے، لیکن آپ نے بہت سادگی سے زندگی گزاری اور اپنی تمام دولت غلاموں کو آزاد کروانے اور اسلام کی خدمت میں خرچ کر دی۔ آپ اکثر رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ بہت محبت اور شفقت والا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ جب آپ کو خبر پہنچی تو آپ جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ آپ نے اپنے محبوب آقا کے رخسار مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مقدس تھی اور آپ کی وفات کتنی مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لائے اور یہ دکھ بھری خبر مدینے والوں کو دی۔ مدینہ کے مسلمان بے یقینی اور دکھ کے عالم میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی میں گھرے لوگوں کو بت پرستی اور غیر اخلاقی زندگی سے چھٹکارا دلا کر اسلام کی طرف مائل کیا تھا۔ مدینہ کے مسلمان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت مضبوط اور بہادر انسان تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز سے کہا کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ سے وہاں سے ہٹایا اور منبر پر چڑھا کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ ال عمران کی آیات تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی اور ان میں نا امیدی ختم ہو کر اطمینان اور سکون پیدا ہوا۔ یہ مشکل وقت گزر گیا، لیکن مسلمانوں کو ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے پر غور و فکر کرنا تھا، اور وہ تھا خلیفہ چننا جو ان کی آئندہ رہنمائی کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ بننے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر پھیلی تو بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ دو طاقتور سلطنتوں روم اور ایران نے بھی مدینے پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ وقتی طور پر زکوٰۃ کی مقدار میں کمی کر دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اصرار کیا کہ خدا کے قانون کو نہیں بدلا جا سکتا، اور دوسری طرف باغی قبیلوں نے مدینے پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اس حملے کے لیے تیار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لشکر کی رہنمائی کی اور ان باغی قبیلوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوری طاقت سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سلطنت روم کی طرف سے خطرہ محسوس کر لیا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سردار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے یا مدینے کے دفاع کے لیے روک لیا جائے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس لشکر کو روک لیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو۔ پھر بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اسامہ کی بجائے جو ایک کم عمر اور نا تجربے کار شخص ہے، کسی اور کو سردار بنا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا ہو، مجھے اس کے عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ جلانا، پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا،
کھانے کی ضرورت کے سوا کسی بکرے، گائے یا اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ تمہارے راستے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوجوں کا سپہ سالار اور سردار بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، آپ نے ہمیشہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مسلمانوں لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں مسلمان لشکر نے بار بار روم پر حملہ کیا اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل دی۔ آپ نے یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی تو اسے تحریر کرنے والے صحابہ کو کاتب وحی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کا وصال 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ 2 سال 3 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس مختصر عرصے میں آپ نے اللہ کی مدد سے مسلم معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنایا اور اسلام کے ان دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ تھی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیریز صحابہ کرام قسط نمبر 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔